السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 11 حسد۔ حسد بہت بری بلا ہے اور اس سے بہت بڑے بڑے نقصان ہوتے ہیں، اور حاسد انسان ہمیشہ اپنے ہی حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے اور اس کی نیکیاں جل کر خاک ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، لیکن حسد سے کچھ ہونے کا نہیں ہے۔ حسد کرنے والے کا اپنا ہی نقصان ہے۔ اس کے بارے میں کچھ باتیں سمجھتے ہیں۔ جو آدمی تنگ دل ہوتے ہیں وہ اوروں کی بہتری دیکھ نہیں سکتے، خاص کر اپنے عزیزوں، دوستوں یا ہم پیشوں کو اچھی حالت میں پاتے ہیں تو جل بھن کر خاک ہو جاتے ہیں۔ ایسے آدمیوں کو حاسد اور اس کمبخت عادت کو حسد کہتے ہیں۔ حاسد آدمی اپنے سوا سب پر آفت و زوال چاہتا ہے، لیکن اس کا چاہا نہیں ہوتا، اس لیے وہ ہمیشہ رنج و الفت میں مبتلا رہتا ہے، تکلیف میں ہی رہتا ہے، پریشانیوں میں ہی۔ سب سے بڑی یہ کہ اس کو ذہنی ٹینشن رہتا ہے، وہ اسی میں جلتا رہتا ہے، اسی کی فکر رہتی ہے کہ دوسروں کے ساتھ میں برا ہو، دوسروں کے ساتھ برا کیا جائے، تو وہ اسی میں خود ہی برائی میں مبتلا رہتا ہے۔ دنیا بھی اس کی برباد ہوتی ہے اور آخرت تو ضرور برباد ہوگی ایسے انسان کی۔ اس کی یہ بری عادت ایک خدائی مار ہے جو ہر دم اس کی گردن پر سوار ہے۔ اس کی یہ بری عادت ایک خدائی مار ہے جو ہر دم اس کی گردن پر سوار ہے۔ حاسد جو اوروں کی تباہی اور بربادی چاہتا ہے وہ اکثر اپنی بھلائی اور ترقی میں کوشش نہیں کرتا، کیونکہ وہ اسی میں لگا رہتا ہے، ادھر اس کا ذہن زیادہ رہتا ہے، تو پھر دوسرے کام میں اس کا جی نہیں لگتا اور وہ دوسرے کاموں کو صحیح طرح سے انجام نہیں دے پاتا، اس لیے نقصان میں رہتا ہے، دنیاوی بھی اپنے کام صحیح سے نہیں کر پاتا ہے۔ اس کو اپنے بنانے کی اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی دوسروں کے بگڑنے کی آرزو ہوتی ہے۔ دوسرے کے کام بگڑنے سے اسے خوشی ہوتی ہے اور بگاڑنے کی فکر میں لگا رہتا ہے، اس لیے وہ روز بروز کاہل ہوتا جاتا ہے، اور یہ کاہلی اس کو خدا کی نعمتوں سے محروم رکھتی ہے۔ جب حسد کی بیماری زور پکڑ جاتی ہے تو حاسد اعلانیہ لوگوں کی بدخواہی کرتا ہے، وہ لوگوں کے گلے شکوے، غیبت اور بدگوئی میں مصروف رہتا ہے، تہمت لگانے اور بہتان باندھنے سے بھی باز نہیں آتا، بہتان باندھنے سے بھی نہیں چوکتا، اس لیے حسد کا انجام عداوت ہے، اور عداوت بھی ایک دو سے نہیں بلکہ ہر خوش نصیب اس کا دشمن ہے۔ شعر: حاسد کو ایک دم نہیں راحت جہان میں، رنج و حسد ہے جان ہے جب تک کہ جان میں، اسی میں لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ دے، ہدایت دے ایسے لوگوں کو۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔